اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع منطق بر اساس آنچه بیان شد منطق عبارت است از الاخری. خاران ابھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی منطق کے درس میں، وہ کل ہم نے تعریف منطق آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اس کے بعد موضوع منطق کے جو کل کے درس کا حصہ تھا وہ رہ گیا تھا، وقت ختم ہو جانے کے سبب اسے نہیں بیان کر سکا تھا. آج بیان کر رہا ہوں. یہاں ایک دو لفظ اس صفحے پر، یہ جو صفحہ نمبر 28 ہے اس کتاب کا جو ہمارے پاس ہے، اس میں ایک دو لفظ آیا ہے جو ذرا سا غیر مانوس لفظ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ لفظ آپ کے لیے اتنا واضح نہ ہو پائے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میٹر جو ہے وہ حل رہے گا، اور جن کے پاس اس سے مشابہ دوسری کتاب ہے ان کے کتاب میں بھی اگر یہ جملے نہ ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہے منطق کا موضوع ذہن میں رکھنا، وہ آپ کی خدمت میں واضح لفظوں میں انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا، اور وہ آپ محفوظ رکھیے گا اپنے ذہنوں میں. فرماتے ہیں کہ جو کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ منطق جو ہے وہ کیا ہے. ایک ایسی روش کو منطق پیش کرتی ہے، علم منطق پیش کرتا ہے کہ جس سے ذہن کو درست طریقے سے گردش کی جا سکے، کام ملایا جا سکے، تاکہ مجہول کو معلوم میں تبدیل کیا جا سکے. ذہن کو درست طریقے سے بروکار لایا جانا مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے، یعنی جو باتیں اب تک نامعلوم ہیں منطق کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں اور اس نامعلوم کو معلوم میں تبدیل کرتے ہیں. خوب، پھر فرماتے ہیں کہ مجہولات جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مجہولات بشر یعنی جن چیزوں کو بشر نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ مجہولات جو ہیں وہ دو طریقے کی ہو سکتی ہیں کلی طور پہ. یا تو مربوط ہوتی ہے ایسی صورت سے، ٹھیک ہے، کہ جس کا تعلق ذہن سے ہے، اور وہ صورت ذہن میں نہیں ہے ابھی، تو اس صورت کو حاصل کرنا، جاننے کی کوشش کرنا. میں ان کا جملہ پڑھ لیتا ہوں. از آنجا کے مجہولات بشر با ہمیں گستردگی آن، گستردگی یعنی پھیلاؤ، وسعت، اپنے تمام وسعت کے باوجود، وسعت کے ساتھ ساتھ مجہولات بشر مربوط می شود به نبود صورتی از یک شے در ذہن. نبود یعنی نہ ہونا، ذہن میں کسی شے کی صورت کے نہ ہونے سے مرتبط ہے. یعنی ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، جو بات نہیں ہے ذہن میں اسے مجہول کہتے ہیں. بات واضح ہے نا؟ جو چیز ذہن میں نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ مجہولات. اگر ذہن میں ہو تو پھر معلوم ہو جائے گا، نہیں ہے تبھی تو مجہول ہے وہ. تو یا تو وہ صورت کہ جو ذہن میں نہیں ہے اس سے مرتبط ہے ہمارے مجہولات، ٹھیک ہے. مثال انہوں نے دی ہے، مثل جہل آدمی مفہومی بنا میں اشیاء معدون قرمز. یہ ایک سائنسی جملہ ہے، اشیاء معدون قرمز، جس کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے سائنس پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا. کہتے ہیں اس کو انفراریڈ، انگریزی میں بولتے ہیں انفراریڈ، یعنی اشیاء معدون قرمز. ایک سائنسی بحث ہے جس میں ریڈیوئی جو کہتے ہیں رادیوئی امواج وغیرہ کی جو بحث ہوتی ہے، اور اس کو سمجھایا جاتا ہے، جس میں لال یا سرخ شعاعوں کے فوراً نیچے کے حصے کو اشیاء معدون قرمز کہتے ہیں. ایک ریڈ کلر کی وہ ہوتی ہے، شعاع ٹائپ کی نکلتی ہے، شعاع کرن ٹائپ کی نکلتی ہے، اور اس کے نیچے ہلکی سی ایک وہ جاتی ہے
क्या नाम है, लकीर चलती है। तो जो रेड कलर की शुआएं हैं और उसके हल्के नीचे हल्की सी एक लकीर टाइप की चलती है, उसको अशियाए मादून क़िरमिज़ कहते हैं, दून या नीचे। इसी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये एक तरीके की ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से जो है वो नेटवर्क वगैरह हासिल किया जाता है। तो ये साइंसी एक लफ्ज़ है जो हम में से, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता ये कैसा होता है। जैसे भी आप सुन रहे हैं, आप में से जो पहली बार सुन रहा होगा इंफ्रारेड के बारे में, उसको नहीं पता होगा। तो ये चीज़ क्या है, इसको मालूम करना अभी तक मजहूल है हमारे जहन में। तो एक ऐसी सूरत कि जो है तो मगर हमारे जहन के लिए मजहूल है, अभी नामालूम है। जब हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, इंटरनेट पे डाल करके इंफ्रारेड डाल करके या फारसी में अशय मादून क़िरमिज़ डाल के सर्च करेंगे तो 5 मिनट की क्लिप आएगी, 10 मिनट क्लिप आएगी। उसमें आपको वीडियो चलाते हुए, उसकी तस्वीर चलाते हुए दिखाएगा ये है इंफ्रारेड। तब वो मजहूल जो है मालूम बनेगा। लेकिन अभी ये सूरत जो है आपके ज़हन में नामालूम है, मजहूल है, मालूम नहीं है। तो कभी मजहूलात का ताल्लुक ऐसी सूरत से होता है जो हमारे जहन में अभी नहीं आ पाई है, या कभी ऐसे अकीदे से होता है, वया मरबूत मिशवत नबूद एतकादी दर जहन, ऐसे अकीदे से होता है जो जहन में नहीं है, जहन में मौजूद ना होने वाले एतकाद, जिसके लिए इस्तिदलाल की ज़रूरत पड़ती है। इस्तिदलाल और दलील और बुरहान कायम करके उसको साबित किया जाता है। ठीक है, मिसाल इसकी देख लीजिए, वजूद उनसुर मिनिज़म दर मरीख में मिनिज़म नामी किसी चीज़ का वजूद, ये हमारा अकीदा नहीं है। ये विनिज़म क्या है, इसको अगर आप में से कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। एक सफ़ेद रंग का फिलिज़ है, फिलिज़ जैसे लोहा टाइप की चीज़ नहीं, लोहा है, एल्युमिनियम है, इसको फिलिज़ बोलते हैं, लोहा, एल्युमिनियम या तांबा, इस टाइप की चीज़ फिलिज़ कहते हैं। तो एक सफ़ेद कलर का फिलिज़ है जो नुकरई यानी सिल्वर कलर से मुशाबे होता है। ठीक है, किससे मुशाबे होता है? सिल्वर कलर से, नुकरई कलर से, चांदी के कलर से मुशाबे होता है। और आसमान के 8 अनासिर में से कुनसुर होता है। अनासिर हशगाने समावी में से एक होता है सफ़ेद रंग का फिलिज़। अब ये क्या है, यह है कि नहीं है? ठीक है, इसके बारे में हमारा अकीदा नहीं होना। ठीक है, या मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि शरीक बारी ताला का न होना, यह अकीदा हमारे जहन में अगर न हो, मसलन किसी के जहन में, तो क्या करते हैं, इस्तिदलाल के ज़रिए साबित करते हैं कि दुनिया में वाजिबुल वजूद सिर्फ एक ज़ात हो सकती है। ये फ़लसफ़े में साबित किया जाता है, इल्म कायद में इसकी बहस होती है। दुनिया में वाजिबुल वजूद सिर्फ एक ज़ात है, बाकी सब मुमकिनुल वजूद हैं, है ना। एक वाजिबुल वजूद है, ये अकीदा जहन में नहीं है। नबूदन अकीदई दर जहन। अब इस अकीदे को इस अकीदे को दलील के ज़रिए से साबित किया जाता है, इस्तिदलाल के ज़रिए साबित किया जाता है। तो पता ये चला 2 तरीके चीज़ें हैं। बाज़ चीज़ें वो जिसका आपको इल्म नहीं है, जब इल्म नहीं होता है तो बताया जाता है, आपको मालूम हो जाता है। एक ये है कि जिसका आपको अकीदा नहीं है, अकीदा नहीं होता है तो इस्तिदलाल के ज़रिए से साबित किया जाता है। तो जो चीज़ें जिसकी आपको जानकारी नहीं और बता दिया जाए कि आसमान 7 हैं, तो जब तक नहीं बताया गया कि आसमान 7 है और हमने बताया, उस वक्त तक 7 आसमानों का वजूद आपके लिए मजहूल है। और जिसके बारे में आपको अकीदा ना हो कि अल्लाह एक है, और हम इस्तिदलाल क़यामत आएगी, जन्नत है, जहन्नम है, अब हम इस्तिदलाल के ज़रिए साबित करें
تو جس کا عقیدہ نہ ہو وہ بھی مجہول ہے ذہن میں. تو مجہولات دو طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ وہ صورتیں ہوتی ہیں جن کی نالج نہیں، جن کی جانکاری نہیں ہے. کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جن پہ باور اور یقین نہیں ہے. ان دونوں طریقے کی چیزوں کو ذہن میں لانے کو کیا کہتے ہیں؟ ذہن جب کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذہن نے اپنا کام کیا اور مجہول کو معلوم میں تبدیل کیا. دلچسپ بحث ہے. کچھ مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ گفتگو میں آپ لوگ مسلسل شامل رہیے گا تو بوریت نہیں ہوگی. منطقی بحث اگر شروع سے ذہن اپنا لے کے نہ چلے تو بور کر سکتی ہے، اور ذہن ساتھ لے کے چلے تو بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے. تو اب یہاں پہ فرماتے ہیں اگلے پیراگراف میں، باید دانست کے تبدیل صورت مجہول بے معلوم بے وسیلہ عملیاتی ذہنی بنام تعریف و ایجاد اعتقادی جدید در ذہن بے وسیلہ عملیاتی بنام استدلال محقق مشود. پہلی والی چیز اب یہ جاننا چاہیے کہ مجہول کو معلوم میں تبدیل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو ذہن کو عمل میں لاتے ہیں، عملیات یعنی ایکٹیویٹیز ہے نا، عمل میں لاتے ہیں، ذہن کو بروکار لاتے ہیں. تو یا تو تعریف کے ذریعے سے مجہول کو معلوم بناتے ہیں، اور یا پھر کیا کرتے ہیں؟ استدلال کے ذریعے سے مجہول کو معلوم بناتے ہیں. اب میں نے دو طریقے کے نامعلوم پیش کیے تھے. آپ بتائیے کہاں پر نامعلوم کو یعنی مجہول کو معلوم بنانے کی صورت میں تعریف کہا جاتا ہے، اور کہاں پر نامعلوم کو یعنی مجہول کو معلوم بنانے کے لیے استدلال کا استعمال کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ احسان، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. پہلے والے میں جو ہے وہ آپ کا میں ذرا سا نمبر امتیاز بڑھا دوں یہاں پر، متوجہ رہنے کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیا. خوب. تو پہلی والی صورت میں جہاں نبود صورت، ہاں احسنت، آپ کا بھی صحیح جواب، جہاں نبود صورت میں مجہول کو معلوم بنایا جاتا ہے یعنی جانکاری نہیں اور علم حاصل ہو جائے، وہاں پر اس کام کو تعریف کہتے ہیں. تعریف کے ذریعے سے مجہول کو معلوم بنایا جاتا ہے. اور جہاں پر عقیدہ نہ ہو کسی بات کا، باور و یقین نہ ہو، اسے یقین کرایا جائے کسی استدلال کسی روش عقلی کے ذریعے سے، روش ذہنی کے ذریعے سے، کا استعمال ذہنی کے ذریعے سے، اسے استدلال کہتے ہیں. خوب. اب ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے منطق کا موضوع بناتے ہیں. بنابراین، آخری لائن سے اوپر لکھا ہوا ہے بنابراین. اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ موضوع آن لا جرم عبارت است. کہتے ہیں کہ جب انسان تعریف اور استدلال کے ذریعے سے مجہول کو معلوم بناتا ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا موضوع جو ہے دو ہے: تبیین روش درست تعریف، تبیین روش درست استدلال. علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ دو: کیسے صحیح تعریف کی جائے اور کیسے صحیح استدلال کیا جائے. صحیح روش استدلال اور صحیح روش تعریف. چونکہ تعریف اور استدلال کا طریقہ آئے گا تبھی مسائل منطقی حل ہوں گے، تبھی مجہول جو ہے وہ معلوم ہوگا. تو موضوع کیا ہوا اس کا؟ روش درست تعریف اور روش درست استدلال کو بیان کرنا، یہ ہے اس کا موضوع. مگر میں یہاں پر ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ ان کی تفصیل کو دیکھنے کے بعد موضوع یہ نہیں ہوگا. آپ یہ جو انہوں نے بیان کیا نمبر 1 اور نمبر 2 کہہ کر کے،
اس کو کار منطق کہیں گے. یہ جو نمبر 1 بیان کیا انہوں نے، نمبر 1 اور نمبر 2، یہ کار منطق ہے کہ صحیح طریقہ بتائے، بلکہ موضوع حقیقت میں اس طریقے سے بنے گا: مجہولات بشری و معلومات عقلی. یہ میرا ماننا ہے اپنا، اور میں نے اپنی کتاب پہ یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو انہوں نے بتایا یہ تعریف منطق نہیں ہے میرے حساب سے، یہ کار منطق ہے. علم منطق کا یہ کام ہے کہ صحیح تعریف کرنے کا سلیقہ سکھائے اور صحیح استدلال کرنے کا سلیقہ سکھائے، مگر موضوع جو ہے یہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یا موضوع وہ ہے کہ جو شیخ مظفر نے بتایا ہے منطق مظفر میں، اسے آج نہیں پیش کر رہا ہوں، وقت کم ہے، اور یا اس طریقے سے بنے گا جو میں نے لکھا ہے: مجہولات بشری و معلومات عقلی. مجہولات بشری و معلومات عقلی، یہ ہے موضوع اس کا. مگر امتحان کے لیے اگر آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی لکھ دیا تو قبول رہے گا. خوب، مجہولات بشری، علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ مجہولات بشری، یعنی وہ چیزیں، علم منطق کس چیز پہ بحث کرتا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے؟ وہ چیزیں جو بشر کے لیے مجہول ہیں. اور معلومات عقلی، یعنی وہ چیزیں جو عقل کے ذریعے سے انسان معلوم میں تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے موضوع علم منطق کا. ابھی آپ نے جب پوری اوپر ڈیٹیل پڑھی پچھلے 15-20 منٹ سے، وہ کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ تو بتایا جاتا کہ مجہول کو معلوم بنانے کے لیے علم منطق کام کرتا ہے، ذہن کو بروکار لاتا ہے. تو وہ جو بتا رہے ہیں صحیح تعریف کرنے کا طریقہ، یہ منطق کا کام ہوا. موضوع کیا ہے؟ موضوع اسے کہتے ہیں جس کے ارد گرد تمام بحث منطق کی گھومتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ صحیح تعریف کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، صحیح استدلال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، مگر اس کو لفظ موضوع دینا صحیح نہیں ہے. یا اگر اسی چیز کو موضوع کہنا ہے تو اس کا عنوان دوسرا دینا پڑے گا، جو میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا آپ کی خدمت، مطلب اگلے درس جلسے بیان کروں گا. اب آ جائیے، حالانکہ یہ بات مجھے ابھی بیان نہیں کرنی چاہیے تھی آپ سے، مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اہل فضل ہیں اور آپ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، لہذا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی میری یہ بات سمجھ پانا جو میں نے کہی ہے ابھی. اب سمت، تقسیم و مباحث منطق. اب جو درس ہے وہ کس چیز کا ہے؟ یہ ہے سمت. ٹھیک ہے، تقسیم، اس کے بعد مباحث منطق. یہ 3 چیزیں ہیں: سمت، تقسیم اور مباحث. اس درس میں ہم کو یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے. ابھی تک میں نے پچھلے چھوٹے ہوئے درس کو مکمل کیا تھا، ابھی اس درس کا آغاز کر رہا ہوں، انشاءاللہ درس اگلے ہفتے پورا کیا جائے گا. سمت اسم سے بنایا ہے، اسم یعنی نام، وجہ تسمیہ. منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ خوب، فرما رہے ہیں کہ سمت سے مراد وجہ تسمیہ، کسی بھی علم کی وجہ تسمیہ کو جاننا. اب سوال یہ کہ منطق کو منطق کیوں کہا گیا، دانش منطق کو منطق کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں کہ منطق جو ہے مادہ نطق سے بنا ہے. نطق، ناطقہ نطق، جیسے منظر ناظارہ سے بنا ہے، مقتل، ٹھیک ہے، مسجد، یہ سب بنا ہے ساجادہ سے، ویسے منطق ناطقہ نطق سے بنا ہے. نطق حقیقت میں اس کے معنی گویائی کے ہیں، بولنے کے ہیں، اور مجازن نطق جو ہے وہ تفکر و تعقل کو کہتے ہیں، غور و فکر کو. اب یہ بات میں شروع میں شاید عرض کر چکا ہوں کبھی، یا اس درس میں نہیں تو اس کے پہلے کبھی، اس درس میں ہی شاید عرض کر چکا ہوں کہ یہاں منطق سے کیا مراد ہے. پہلا والا معنی بولنا، یا دوسرا والا معنی تعقل، شعور.
ہاں شعور. احسن احسن جزاکم اللہ. خوب. تو اب منطق کے بارے فرماتے ہیں کہ دو معنی ہو گیا, ایک لفظی معنی, لغوی معنی, حقیقی معنی, گویائی, بولنا. آپ سب نے صحیح لکھا. اور دوسرا معنی جو ہے وہ مجازی یعنی شعور. اب یہ منطق لفظ صرفی لحاظ سے کیا ہے؟ تو کہہ رہے دو صورت ہے, دو احتمال ہے. یا یہ منطق جو لفظ ہے یہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی آپ لوگوں نے صرف میں نحو میں پڑھا ہوگا. مصدر میمی جس کا معنی مصدر ہی والا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, مصدر میمی. تو اگر مصدر میمی ہے تو مصدر کا معنی نکلے گا یعنی بولنا. بھئی وہی نطق کا معنی آ جائے گا, گویائی, بولنا, سخن گفتن یا فکر کردن, سوچنا یا فکر کرنا. اگر منطق جو ہے گویائی سے لیا گیا ہوگا تو مصدر میمی کی صورت میں ہو جائے گا بولنا. اور اگر منطق شعور سے لیا گیا ہوگا تو اس کا معنی ہو جائے گا سوچنا, فکر کرنا. اور یا یہ اس میں مکان ہے یعنی محل سخن گفتن. اور اگر معنی حقیقی لیا جائے گا تو محل اندیشیدن یعنی جہاں غور کیا جائے, جہاں فکر کیا جائے. اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں آگے بڑھائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.